ذہین اور طاقتور اولاد پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہلول دانا کے بتائے ہوئے 2 طریقے بھی بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کو بہترین انسان بنانے کے لیے حکیم لقمان کی قرآن پاک میں بتائی گئی نصیحتیں بھی بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، اس سلسلے میں خلیفہ ہارون الرشید کا ایک ایمان افروز واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی شادی ان کے چچا کی بیٹی زبیدہ سے 165 ہجری بمطابق 782 عیسوی میں ہوئی تھی۔ جان لیجئے کہ ملکہ زبیدہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کے سبب پورے بغداد میں مشہور و معروف تھی۔ دوستو، زبیدہ بنت جعفر وہ خاتون ہے کہ جب انہوں نے حج کے لیے آنے والے حجاج کرام اور مکہ کے رہنے والے اہلیان مکہ کی پانی کی قلت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا تو انہوں نے مکہ شہر کے لیے اور عرفات کو پانی کی فراہمی کرنے کے لیے ایک نہر بنوائی تھی، اور تاریخی کتب میں اس نہر کا نام نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور زبیدہ خاتون کی شادی کے تقریباً 5 سال بعد یعنی 787 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام امین رکھا۔ خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک کنیز تحفے میں دی جس کا نام مراجل تھا۔ مراجل کا تعلق ہاتھ کے شہر بارغیس سے تھا۔ مراجل کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک بیٹا 788 عیسوی میں عطا کیا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ مامون کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس کی ماں مراجل انتقال کر گئیں، جبکہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کو اسلامی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسے میں بھیج دیا۔ چند سال کے بعد خلیفہ اپنے کچھ وزیروں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے بچوں کے مدرسے میں ان سے ملنے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے اصرار کر کے زبردستی ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پر سوار کر لیا، اور اس طرح سے بہلول دانا بھی خلیفہ اور اس کے وزیروں کے ساتھ ان کے 2 بیٹوں امین اور مامون کے مدرسے میں پہنچ گئے۔ اب مکتب میں پہنچ کر خلیفہ نے اپنے بچوں کے استاد سے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو استاد صاحب کہنے لگے کہ عالی جا، آپ کا بیٹا امین زمانہ حاضر کی عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کند ذہن ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، جبکہ اس کے برعکس مامون جو کہ ایک کنیز سے آپ کا بیٹا ہے وہ بے حد ذہین، عقل مند، دانش مند اور باوقار شخصیت کا مالک ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کو نہایت تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ حیرت ہے کہ یہ دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی شخصیت اور ذہنیت میں اس قدر فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید بچوں کے استاد پر برہم ہوا اور کہنے لگا کہ تمہیں بغیر کسی ثبوت کے میرے بیٹوں کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ یہ سن کر بچوں کے استاد نے نہایت ادب سے جواب دیا کہ عالی جا، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ پر ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں واپس آئیں گے تو آپ بچشمے خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دونوں بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد محترم کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور جہاں پر استاد صاحب نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون اپنی جگہ پر بیٹھتے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ مامون کی بے چینی دیکھتے ہوئے استاد صاحب نے مامون کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ مامون نے فوراً جواب دیا کہ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میری جگہ کاغذ بھر اوپر ہو گئی ہے یا پھر کمرے کی چھت کاغذ بھر نیچے ہو گئی ہے۔ استاد صاحب نے فوراً امین سے پوچھا کہ کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ تو امین نے جواب دیا کہ نہیں استاد محترم، مجھے تو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اپنے دونوں لڑکوں کا جواب سن کر خلیفہ دم بخود رہ گیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب بچوں کے استاد نے خلیفہ ہارون الرشید کو مخاطب کر کے پوچھا کہ عالی جا، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ یوں وہ بچوں کو ادھر ہی چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اب خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ
عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں مگر اس کا بیٹا۔ آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے وہ بول پڑے کہ عالی جا، اگر اجازت دیں تو میں اس کا سبب بیان کروں۔ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں، اور خلیفہ بڑی ہی دلچسپی سے حضرت بہلول دانا کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پھرتی اور دانش مندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ہی ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد اور عورت مختلف خاندان سے ہوں تو ہی ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ نے بہلول کی یہ بات سنی تو جلدی سے بولے کہ آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے تو بیان کرو، بغیر دلیل کے میں یہ بات کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی تو بہلول یوں مخاطب ہوئے کہ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر بھل کے درخت میں کسی دوسرے بھل کے درخت کا پیوند لگایا جائے تو نہایت ہی عمدہ اور لذیذ پھل پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا کوئی جواب نہیں۔ عالیجہ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور والد کی باہم رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور یوں خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص کی زبان سے سنی جس سے سارا شہر دیوانہ کہتا تھا تو حیران رہ گیا، اور بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریف کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اولاد اللہ رب العزت کا نہایت ہی قیمتی انعام ہے جسے رب تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے، لیکن یہ رونق و بہار اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث اس وقت ہے جب اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے بچپن ہی سے ان کی صحیح نشوونما، دینی و اخلاقی تربیت کی جائے اور انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ بروایت سنن ترمذی، حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ جل شانہ اسے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے آگے بیان کیا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی اسے معمولی نہ سمجھنا، وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندر زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کیا کرو، بے شک یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور لوگوں سے بے رخی مت اپناؤ اور زمین پر تکبر سے مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتے، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سورہ لقمان۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اس کے ساتھ آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔